بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا، جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے والی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے ہیں کہ گھر میں جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دیے جا سکے۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے تاکہ حلال رزق کا انتظام ہو سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تو تب 140 درہم میں دوں گا۔ لہذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ ادھار پر لے لیتے ہیں اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور 10 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ آپ وہ اونٹ 200 درہم میں نقد فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے اس کا حق یعنی 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت، میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دیانتداری سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں
اور باقی کے 60 درہم اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے، اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا تھا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کس قدر کامل توکل تھا۔ انہیں اس قدر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے اور غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرتا ہے، جو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس رقم کو کم از کم 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کے کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں ہدایت اور حکمت ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کی سزا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے، ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی، اور مرد اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو اور اس کا قصور کیا ہے؟ تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا جیسا قبیح فعل کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی حکم کے مطابق حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور فرمایا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور اسے ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ کرنے کے بجائے نہایت دانائی سے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ایسی شرعی بات کی خبر ہو گئی ہے جس سے ہم لوگ فی الحال بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا کامل علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوی علم کی وراثت عطا کی ہے، لہذا ایسی کوئی نہ کوئی شرعی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو
اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا جبکہ اس پر جرم ثابت تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے عمل لکھے نہیں جاتے اور وہ شرعی طور پر بے قصور قرار پاتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو کہ سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور تیسرا وہ جو ذہنی طور پر ہوش میں نہ ہو، یعنی دیوانہ پن کا شکار ہو یا اسے مجنونہ دورے پڑ رہے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دوڑے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ فعل سرزد ہوا ہو وہ اس کے دیوانے پن کی حالت ہو اور اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا گیا ہو، اس لیے اس پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ علمی اور شرعی دلیل سنی تو فوراً اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا اور علی کی بصیرت کی تعریف کی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں عدل کے تقاضے کتنے باریک ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ظاہری گناہ کے باوجود ذہنی حالت کی وجہ سے بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا سمندر موجود تھا، اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور نہایت قابل ذکر اور سبق آموز واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہر عبادت پورے وقت پر اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفر کے علمبرداروں اور منافقین کو کسی بھی صورت برداشت نہیں تھی اور وہ ہمیشہ انہیں زک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روز منافقین نے یہ سازش تیار کی کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگیں گے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں پیچیدہ باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے یا قضا ہو جائے۔ لہذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں راستے میں گھیر لیا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک اہم سوال کا جواب دیجئے کہ وہ دنیا میں کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سینکڑوں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس علمی بحث میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقین کی اس چال کو بھانپ لیا اور ان کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کی چوکھٹ کے اندر رکھا اور نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا جس نے سب کو گنگ کر دیا۔ فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو، وہ تمام جانور جن کے کان سر سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان سر کے اندر کی جانب سوراخ کی صورت میں ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ جامع اور مختصر جواب دے کر آپ نے فوراً اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین پر سختہ طاری ہو گیا اور ان کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ حیران اور پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے دیکھتے رہے۔
ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز، فکر انگیز اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے، نیکی کی باتوں کو سننے، پھیلانے اور ان پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ علمی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔